بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کے آخری 9 دن قرآن کی یہ سورت پڑھو، اللہ فرش سے عرش پر پہنچا دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناظرین، قرآن پاک ایک ایسی عظیم سورت کہ اگر کوئی بندہ یا بندی رجب کے آخری 9 دن اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی کوئی بھی جائز حاجت ادھوری نہیں رہتی۔ یہ وہ کلام الہی ہے جس کی برکت دلوں کو سکون دیتی ہے اور تقدیروں کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ اگر آپ رجب کے مہینے میں خاص طور پر آخری 9 دن خلوص دل کے ساتھ اس سورت کو روزانہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ نامے دن اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی مراد پوری فرما دیتا ہے۔ اس سورت کی فضیلت بے شمار ہے اور رجب جیسے بابرکت مہینے میں اس کی تلاوت کا اجر اور اثر رکھتی ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ چاہے مقصد دولت میں برکت ہو، عزت و مقام کی طلب ہو، اولاد کی کامیابی ہو، نیک اولاد کی خواہش ہو، شادی میں رکاوٹیں ہوں یا کوئی بھی مشکل اور سخت حاجت ہو، اگر نیت صاف ہو اور دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کلام کے صدقے ضرور راستہ بنا دیتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ تلاوت کو آزمائش نہیں بلکہ یقین اور بھروسے کے ساتھ کیا جائے اور ان 9 دنوں میں اس سورت کو چھوڑا نہ جائے، کیوں نہ کہ رجب وہ مہینہ ہے جسے بزرگان دین اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت، مغفرت اور قبولیت کی بارش فرماتا ہے۔ جو لوگ اس مہینے میں قرآن سے جڑ جاتے ہیں اللہ ان کے کام اپنے غیب کے خزانوں سے بنا دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں رکی ہوئی دعائیں قبول ہوں، حالات بدلیں اور دل کو سکون نصیب ہو تو رجب کے ان آخری 9 دنوں کو غنیمت جانیں، اس قرآنی سورت کو دل لگا کر پڑھیں، اللہ سے امید باندھیں اور یقین رکھیں کہ وہ رب جو عرش کا مالک ہے وہی بندے کو فرش سے اٹھا کر عزت اور کامیابی کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ سورت نبی پاک پر کس وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ جب کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا تو کفار نے طعنے دینا شروع کر دیے کہ نعوذ باللہ، اللہ نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا۔ اس موقع پر رسول اللہ کو شدید رنج ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم سورت نازل فرما کر اپنے محبوب کو تسلی دی اور واضح فرما دیا کہ نہ رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوئے ہے، بلکہ آنے والے وقت پہلے سے بہتر ہے۔ یہی تسلی صرف نبی پاک کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک ہر اس بندے کے لیے ہے جو دل میں مایوسی لے کر اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ اس کی مایوسی دور فرمائے گا، اللہ اس کا بھرپور ساتھ دے گا۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ اللہ نے اس صورت میں واضح کر دیا ہے کہ اللہ ہر گھڑی ہر پل اپنے بندوں پر نظر رکھتا ہے۔ جو لوگ زندگی میں بار بار رکاوٹوں، پریشانیوں اور ناکامیوں کا سامنا کرتے ہیں، اگر وہ اس صورت کو توجہ، یقین اور محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کا بوجھ ہلکا فرما دیتا ہے۔ یہ سورت نا امیدی کے اندھیروں میں امید کی روشنی بن کر اترتی ہے۔ جو بندہ یا بندی تنگ دستی، گھریلو مسائل، ذہنی دباؤ، بے سکونی، شادی میں تاخیر، اولاد کی پریشانی یا کسی بھی جائز مقصد کے لیے اللہ کے در پر فریاد کرتا ہے اور اس سورت کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے بنا دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس سورت کی تلاوت سے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے، مایوس دل کو تسلی ملتی ہے اور اللہ کی مدد کا احساس مضبوط ہوتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندے کو یہ یقین دلاتا ہے کہ رب نے نہ چھوڑا ہے، نہ ناراض ہوا ہے، بلکہ آنے والے وقت پہلے سے بہتر ہے۔ جو لوگ اس سورت کو مستقل مزاجی سے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مقاصد میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے، رکے ہوئے کام چل پڑتے ہیں، زندگی کی الجھنیں سلجھنے لگتی ہیں اور دعا میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کو اجر ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں بھی نصیب فرماتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو دل ٹوٹ جائے، جو حوصلہ کمزور پڑ جائے اور جو امید مدھم ہونے لگے، وہاں اس سورت کی تلاوت دل کو پھر سے زندہ کر دیتی ہے۔ انشاءاللہ عمل بتانے سے پہلے اس فضیلت کو سمجھ لینا دل میں یقین پیدا کرے گا اور یہی یقین قبولیت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اب ناظرین، جس سورت کا ذکر ہو رہا ہے اس کا نام سورۃ الضحیٰ ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو اللہ کی طرف سے یقین کا وعدہ ہے کہ میرا رب اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو بھی اس سورت کو ایمان اور یقین کے ساتھ رجب کے آخری 9 دن پڑھے گا اللہ اس کا ساتھ ضرور نبھائے گا اور جس مقصد کے لیے پڑھے گا اس کی آسانی پیدا فرما دے گا۔ ناظرین محترم، آپ رجب کے آخری 9 دن
9 दिन हो या अभी से लगातार 9 दिन तक इस अमल को शुरू कर लें। ये अमल आप किसी भी जायज़ मकसद को ज़हन में रख कर सकते हैं, चाहे वो हलाल रोज़गार हो, दौलत में बरकत हो, इज़्ज़त कामयाबी हो, शादी या औलाद का मामला हो। सबसे पहले दिल में अपनी हाजत वाज़ह कर लें, फिर सूरज वाह की तिलावत इस तरह करें कि सूरत पढ़ते हुए जहाँ जहाँ काफ वाली आयत आती है वहाँ रुक जाएं, यानी मा वद्दाअह रब्बुका वमा कलाह पर, फ़अम्मा यतीमा फ़ाले तकहर पर, व अम्मा साइले फ़ला तनहर पर, और व अम्मा नेहमाते रब्बुका फ़हादिस पर रुक कर हर जगह या रज़ाक या बासित या करीम 9 मरतबा पढ़ें और ये अमल मुसलसल 9 दिन करें। इंशाअल्लाह मकसद पूरा हो जाएगा। अगर 9 दिन में हाजत पूरी ना हो तो 10वें दिन से 18वें दिन तक यही इस्माए इलाही हर काफ वाली आयत पर 18 मरतबा पढ़ें, और अगर फिर भी मकसद बाकी हो तो 19वें दिन से 27वें दिन तक हर काफ वाली आयत पर यही इस्माए 27 मरतबा पढ़ें। नाजरीन, वैसे तो ये अमल आम दिनों में भी किया जाता है, लेकिन रजब का महीना ख़ास तौर पर फजीलत वाला महीना है, इसके लिए आखिरी दिन और भी ज़्यादा बाबरकत होते हैं, क्यों ना कि ये अल्लाह का महीना रुखसत हो रहा होता है और अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को ख़ास तौर पर कबूल फरमाता है। इसलिए अगर आप इस अमल को रजब के आखिरी 9 दिनों में यकीन, तवज्जो और दिल की हाजिरी के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका असर भी ज़्यादा होगा और अल्लाह ताला आपके दिल की जायज़ ख्वाहिशात ज़रूर पूरी फरमा देगा। नाजरीन, आप इस अमल को ज़रूर करें और यकीन के साथ करें, चाहे मकसद रोज़गार हो, दौलत हो, इज़्ज़त हो, कामयाबी हो, शादी हो या औलाद हो। अगर आपने दिल से इस अमल को इख्तियार कर लिया तो इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। रजब के आखिरी 9 दिन हो या अभी से मुसलसल 9 दिन, इस बाबरकत महीने में किया गया अमल अल्लाह के यहाँ ख़ास कबूलियत रखता है। इसलिए इस अमल को नज़र अंदाज ना करें, बल्कि खुद भी करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमत में रखे, हमारे दिलों की जायज़ मुरादें पूरी फरमाए और आप सबको हमेशा खुश और कामयाब रखे। आमीन। अगर इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो ईमानी वज़ाइफ ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।